السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں ایک اور بیان لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے صحابہ اکرام اور موذی جانوروں کے حوالے سے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے بیان کو پورا سنیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، تمہارے سامنے ایسا وقت آ پہنچے گا، ایسے حالات آ پہنچیں گے، اس طرح کا ماحول تمہارے سامنے پیدا ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھیں گے، یہاں تک حالات بگڑیں گے، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی عمارت سے نکلے گا، جنازہ ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، مگر کالی کملی والے نے فرمایا ایمان کی رتی مرنے والے کے پلے موجود نہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے یقینی کا دور آئے گا، بدگمانی کا دور آئے گا، لوگ اس قدر دور ہو جائیں گے کہ وہ دنیا کو دین پہ ترجیح دیں گے، اللہ کے قرآن کو ہلکا سمجھیں گے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سمجھیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ان کے سامنے ہلکا ہوگا، اور یہود و نصارہ کی روایات ان کے لیے اونچی بن جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان ساری منزلوں کو عبور کیا اور یہ تمام کچھ کر کے دکھلایا جسے آج ہم لوگ چھپائے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اعانت ان کے اتنی شامل حال ہوئی، تاریخ شاہد ہے کہ جو کام لاکھوں انسان نہیں کر سکتے تھے وہ ایک ایک نے کر دیا، ایک ایک آدمی نے اس کو انجام دے دیا۔ یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے جو آج تمہارے گھروں میں قید ہوا رکھا ہے، صحابہ کرام یہی کلمہ پڑھتے تھے جس کو تم پڑھ کے آج خوش نہیں ہوتے، تمہیں اس کلمے کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، ایمان کی قدر نہیں۔ چار آنے کی قیمت تمہاری نظروں میں ہے، مگر قرآن کی آیت صحابہ کرام نے وہ کام کر کے دکھلائے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپرٹ دی تھی، اتنی جرت دی تھی، اتنی طاقت بخشی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہے، دریا آ گیا، اس میں طوفان ہے، طغیانی ہے، تلاطم ہے، پار جانا ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آ کے اپنے قائد اپنے امیر سے لوگ کہنے لگے، او سعد، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم دریا کا کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں، کیسے پار جائیں، کشتی نہیں، جہاد نہیں، کیا بات ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کے اللہ پاک کے حضور میں عرض کر دیا، الہ العالمین، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پار جانا چاہتے ہیں، دریا کا راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی طغیانی ہے، تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام کے سامنے دریا نے سڑکیں بنا کے پیش کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے یا کسی اونٹ کا پیر بھی نہ بھیگا، پانی نے غلامی کی، پانی نے سڑکیں بنا کر پیش کر دی۔ آج اگر تم بناؤ گے، پہلے اس کا اسٹیمیٹ لگاؤ گے، پھر اس میں اپنے لیے کچھ بچت رکھو گے، پھر ٹھیکیدار سے ملو گے،
پھر افسروں کا اس میں سے کچھ حصہ نکالو گے، پھر کبھی جا کر کے سڑک بنے گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ پوری ہوگی پیچھے سے اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کے کام ہیں سارے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارا لشکر پار نکل گیا، پھر پانی مل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، دریائے قلزم، دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما تبکی یا ایھا الشیخ، اور بڑے میاں تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا اس دریا میں سے گزرتے گزرتے پار ہوتے ہوتے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جو عطیہ تھا، جو ہدیہ تھا، جو مجھے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے عطا فرمایا تھا، گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دریا میں گر گیا، میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا، میں ختم ہو جاتا مجھے غم نہ تھا، اور زندگی میں کالی کملی والے کا ہدیہ چھن گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی۔ کسی کو بادشاہ کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو وزیروں کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو امیروں کا ہدیہ ملے گا، مجھے شہنشاہ کائنات نے ہدیہ دیا، رحمت والے ہاتھوں سے ہدیہ دیا، لکڑی کا پیالہ دیا، میں اسی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اور مجھ سے دنیائی میں چھن گیا۔ اور مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ لکڑی کے پیالے کیوں رو رہا ہے؟ وہ مجھ سے الگ کیوں ہو گیا؟ ہم ساری زندگی میں کبھی نہ روئے، اللہ اور نبی کا عطا کردہ قرآن ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم بھی کبھی بیٹھ کے روئے کہ یار اتنا بڑا قرآن ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، مجھے سورت یاسین بھی نہیں آتی، مجھے سورت ملک بھی نہیں آتی، مجھے قرآن کریم کا سپارہ بھی نہیں آتا۔ کون سی عورت روتی دیکھی، کون سا مرد روتا دیکھا کہ اتنا بڑا اللہ کا انعام، خدا کا کلام، نبی کا پڑھا ہوا کلام، جبریل امین کا تلاوت کردہ کلام، قطبوں، ابدالوں اور اولیاء کرام کا ساری رات رو رو کے تلاوت کیا ہوا کلام، مجھے اس سے کچھ نہیں ملا۔ کون روئے؟ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی پریشانی دیکھی، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، دریا کو آواز دی، یا ایھا البحر، او دریا، اے دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کالی کملی والے کے ایک دیوانے کا پیالہ تجھ میں گر پڑا، میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر دے۔ دریا کو کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں وہ تو آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی تھا دریا سے پار جانا چاہتا تھا، ایک اللہ والے نے کہا میری انگلی پکڑ، اس نے پار ٹپا دیا۔ کیا چیز بعید ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، اتنا جذبہ دیا ہے، اتنی جرت دی ہے، اتنا یقین اور ایمان دیا ہے کہ صحابی منت نہیں کرتا، ہاتھ نہیں باندھتا، کہتا ہوں دریا میں تجھے حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ اصل بات پتہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ کے کام اور اس کے حکم پہ چلے ہیں، اسی کا پیغام آگے پہنچانے چلے ہیں، اسی کا نام آگے روشن کرنے چلے ہیں، اس لیے ہر چیز ان کی غلامی کرتی تھی۔ چنانچہ ابن ہشام نے لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا، ایک دو نہیں،
دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا، پیالہ لکڑی کا دریا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پیروں میں پھینک دیا، یہ ثابت کر دیا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں دریا ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کس قدر کامیاب ہوئے دنیا میں، اور دین کی کامیابی تو ان کے لیے ہے ہی، اور اس پر فخر نہیں کیا کسی صحابی نے کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا۔ یہاں سے چلے، آگے سفر طے کرتے کرتے شام ہو گئی، گھنونے جنگل میں شام آئی۔ اس زمانے میں بڑے دور دور بستیاں شہر ہوا کرتے تھے۔ شام قریب آئی تو صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال دیا، ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ آدمی جنگل میں ملے، انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں، یہاں نہ قیام کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بڑے بڑے موذی جانور ہیں یہاں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، بھگیاڑ ہیں، شیر ہیں، کھا جائیں گے تمہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ ہمیں کوئی کھا جائے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو حکم دیا، درخت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ۔ آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا، ایک نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، آواز لگاؤ۔ درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے نے آواز لگائی، او ہاتھیوں، او جنگل کے شیروں، او بھگیاڑوں، او چیتوں، او بڑے بڑے موذی جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے، ہاتھی، چیتے، بھگیاڑ، شیر، بڑے بڑے موذی جانور چیخو پکار کرتے ہوئے 5-10 منٹ میں جنگل سے باہر ہو گئے۔ کیا بات تھی ان حضرات میں؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کا واسطہ یہ لوگ ہر وقت دریا ان کی غلامی کرے، موذی جانور ان کی غلامی کریں، جنگل کے بھگیاڑ اور شیر چیر پھاڑنے والے جانور ان کی غلامی کریں، اور آج ہم مسلمان ان کی غلامی کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں۔ دوستو آپ لوگوں کو یہ بیان کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسرے بیان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔